کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں کچھ بہت بڑا کیا جا سکتا تھا لیکن بس ہو نہیں پایا؟ آج ہم ایک ایسے آئیڈیا پر بات کرنے والے ہیں جو کہتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں صرف ایک سوچ کا فرق ہے، اور وہ سوچ ہے 10x رول۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی حل پر جانے سے پہلے مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر وہ کون سی صرف ایک سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے ہی نہیں دیتی؟ اور جواب سچ پوچھیں تو حیران کن حد تک سیدھا سادہ ہے۔ گرانٹ کارڈون کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کوشش میں نہیں ہے، مسئلہ سوچ میں ہے۔ جب ہم اپنے ٹارگٹس ہی چھوٹے رکھتے ہیں تو ہماری کوششیں بھی تو پھر اسی حساب سے محدود ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو 10x کے حل کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اکثر پھنستے کہاں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام سوچ ہے یہ ہمیں کامیابی کے راستے سے آخر ہٹاتی کیسے ہے۔ دیکھیں، یہ 4 غلطیاں مل کر ایک بہت خطرناک کمبینیشن بناتی ہیں۔ پہلی بات، ہم اپنے خواب ہی چھوٹے دیکھتے ہیں، پھر ان چھوٹے خوابوں کے لیے جتنی محنت چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، ہم دوسروں سے مقابلہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، مقابلہ نہیں، اپنے میدان پر راج کرنا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی غلطی، ہم راستے میں آنے والی مشکلات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان سب غلطیوں کا علاج کیا ہے؟ یہیں پر 10x رول سامنے آتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ٹپ نہیں ہے، نہیں، یہ کامیابی کا ایک بالکل نیا فلسفہ ہے، ایک ایسا آئیڈیا جو ان سارے مسئلوں کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور اس رول کی سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ اس کے صرف 2 حصے ہیں۔ پہلا، جو بھی ہدف ہے اسے 10 گنا بڑا سوچو، اور دوسرا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت لگتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ محنت کرو۔ یہ صرف سوچ بدلنا نہیں ہے، یہ سوچ اور عمل دونوں کا ایک دھماکہ ہے۔ یہاں پر عام سوچ اور 10x سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ اہداف جو آسانی سے پورے ہو جائیں اور ان کے لیے کی جانے والی معمولی کوشش، دوسری طرف ہے بڑے پاگل پن کی حد تک بڑے اہداف اور ان کے لیے بے حساب محنت۔ 10x کی دنیا میں کامیابی ایک چوائس نہیں ہوتی، یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اصل زندگی میں یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اب کچھ ایسی کہانیاں سنتے ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو اپنایا اور پھر کمالی کر دیا۔ مثال کے طور پر بین ہوٹائلنگ کی کہانی لیں۔ وہ ایک بزنس مین تھے جو بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ پھر انہوں نے 10x رول اپنایا، اپنے ٹارگٹس کو اتنا بڑا کر دیا کہ لوگ ہنسنے لگے، اور پھر دن رات ایک کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا بزنس ان بلندیوں پر پہنچ گیا جس کا وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ ایسی ایک اور کہانی ایلسن ڈن کی ہے۔ وہ ایک بزنس کوچ تھیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بس کچھ کلائنٹس اور مل جائیں، نہیں، ان کا ہدف تھا اپنی فیلڈ پر چھا جانا، اور ان کی زبردست محنت نے نہ صرف ان کے کلائنٹس کی تعداد کو آسمان پر پہنچایا بلکہ پوری انڈسٹری میں ان کا نام بنا دیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی، جہاں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وہاں ٹونی کے پولو نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو سب کو پاگل پن لگا۔ انہوں نے اپنے سیلز ٹارگٹس کو سیدھا 10 گنا بڑھا دیا۔ ظاہر ہے لوگ ہنسے، لیکن ان کی دن رات کی محنت نے ایسے ریکارڈ توڑے کہ وہ اپنی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ صرف خوش قسمت تھے؟ 10x فلسفہ کہتا ہے بالکل نہیں، قسمت خود بنائی جاتی ہے۔ ٹائیگر ووڈز کی مثال ہی لے لیں۔ جب لوگ ان کا کوئی ناممکن سا شاٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا قسمت ہے، لیکن وہ ان ہزاروں گھنٹوں کی پریکٹس کو بھول جاتے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی۔ سیدھی سی بات ہے، جتنی زیادہ کوشش اتنے زیادہ موقع۔ اچھا، تو یہ بہت زیادہ ایکشن یا میسو ایکشن آخر ہوتا کیسے ہے؟ گرانٹ کارڈون نے اپنی ٹیم کو ایک لائیو ڈیمو دیا، صرف 22 منٹ میں 28 سیلز کالز کر ڈالی۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، یہ صرف اور صرف کرنے کا وقت تھا۔ یہی ہے 10x کی اصلی پاور۔ لیکن اب ذرا رکیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیا یہ دن رات کی بھاگ دوڑ ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے؟ آئیے اب 10x فلسفے کے کچھ ممکنہ نقصانات اور اس پر ہونے والی تنقید پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں 2 بالکل مختلف تصویریں بنتی ہیں۔ ایک طرف ہے غیر معمولی کامیابی کا وعدہ، اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنے کا موقع، لیکن دوسری طرف برن آؤٹ یعنی تھک کر ہمت ہار جانے کا خطرہ ہے۔ یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں کوالٹی پر کوانٹٹی حاوی نہ ہو جائے۔
صاف بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ شاید ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں اس پورے فلسفے کا نچوڑ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے۔ یہ ایک جملہ 10x رول کی پوری روح ہے۔ یہ اوور تھنکنگ یعنی بہت زیادہ سوچنے کی بیماری کا علاج ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بس کام شروع کر دو، تفصیلات بعد میں دیکھ لینا، چھلانگ لگا دو، راستہ خود بخود بن جائے گا، ایکشن پہلے پلاننگ بعد میں۔ اور یہ پوری بحث ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا بہت بڑے کی تلاش میں دن رات ایک کر دینا اور سارے خطرے مول لینا سمجھداری ہے، یا پھر اوسط یعنی درمیانے درجے پر راضی ہو جانا ہی سب سے بڑی ناکامی ہے؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود ہی ڈھونڈنا ہوگا۔